بسا اوقات بیانات میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہیں بھی کسی بھی معمولی بات میں بھی انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کے خلاف ہو جاتی ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سے مختلف مواقع پر بیانات میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، خاص طور پر ان کا انفرادی عبادت مشغول ہو جانا، اس بارے میں بیان ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جس سے انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور ان کی عصمت اور انبیاء علیہ السلام کے کام پر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خطا یا غلطی کا شائبہ بھی ہو، اس سے ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے، اس سے ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے۔ اس واقعے میں کیونکہ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لائیو دلی مرکز بیان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کے سپورٹ اور محبت کی وجہ سے ہم نے اپنے چینل پر 8000 پلس سبسکرائبر کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ جلد ہی انشاءاللہ ہم 10,000 سبسکرائبر کمپلیٹ کریں گے۔ آج ہم بہت ہی اہم بیان سنیں گے حضرت جی مولانا سعد صاحب کا۔ ہمارے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج کو فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر جائیں اور ہمارے پیج کو فالو کریں۔ بنا اسکپ کیے بیان کو لاسٹ تک دیکھیں، لاسٹ میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ بیان کیسا لگا آپ کو۔ اور چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بیان کو۔ بسا اوقات بیانات میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہیں بھی کسی بھی معمولی بات میں بھی انبیاء علیہ السلام کی عصمت اور ان کی عظمت اور ان کے مقام کے خلاف ہو جاتی ہے۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سے مختلف مواقع پر بیانات میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، خاص طور پر ان کا انفرادی عبادت مشغول ہو جانا، اس بارے میں بیان ہوا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جس سے انبیاء علیہ السلام کی عظمت اور ان کی عصمت اور انبیاء علیہ السلام کے کام پر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خطا یا غلطی کا شائبہ بھی ہو، اس سے ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے، اس سے ہمیشہ رجوع کرنا چاہیے۔ اس واقعے میں کیونکہ اس بات کا یقینی طور پر اس طرف ذہن جاتا ہے کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے الگ ہونے کی وجہ سے گمراہی آئی، یہ بات نہ آئندہ بیان کی جائے اور نہ اس خطا کی تائید کے لیے کوئی کوشش کی جائے، بلکہ ایسی چیزوں سے احتیاط اور اجتناب برتنا چاہیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، دعوت اور عبادت، اور وہ دونوں میں پوری کوشش کرتے ہیں، دونوں میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کا شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ کسی ایک عمل کی کوشش سے خدا نہ کرے ان کے ایک کام کا نقصان ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہیں بیانات میں یہ بات آ گئی ہو تو ہم بھی اس سے رجوع کرتے ہیں اور ساتھیوں کو بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کتنی احتیاط کرتے تھے فتویٰ دینے میں، کتنی احتیاط کرتے تھے کسی بات کے جواب دینے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی تائید میں یا اس بات کو ثابت کرنے میں کوئی کوشش کرنا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اس لیے اس سے یعنی اعتقاداً اور قولاً ہر طرح سے رجوع کرنا چاہیے۔ سنو، فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو سید العلماء کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ حلال حرام کے جاننے والے، بلکہ میں عرض کروں کہ اللہ جزائے خیر دے علماء حق کو کہ وہ اس طرح کی غلطیوں کی طرف متوجہ فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے بھی یاد رکھو کہ ہمیشہ اس طرح کی چیزوں میں علماء کے متوجہ کرنے پر ان کو اپنا محسن سمجھا کرو، ان کو اپنا محسن سمجھا کرو۔ اپنی بات کی تثبیت میں ان کو مقابل سمجھنا بڑی حماقت کی بات ہے۔ علماء کو اپنا محسن سمجھا کرو، اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ٹوکنے والے کو ہمیشہ محسن سمجھو، ٹوکنے والے کو ہمیشہ محسن سمجھو۔ بلکہ صحابہ کرام تو ٹوکنے والوں کو تیار کرتے تھے، ٹوکنے والوں کو تیار کرتے تھے۔
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جمعہ اعلان کرتے رہے مال ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ 4 جمعہ ہو گئے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی ان کی غلط بات کی تردید کرتا۔ چوتھے جمعہ میں ایک بڑے میاں کھڑے ہو گئے، کہا معاویہ غلط کہتے ہیں آپ، مال اللہ کے رسول کا ہے، ان کے حکم اور طریقے کے مطابق خرچ ہوگا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے میاں کو اندر لے گئے۔ لوگوں نے کہا بس اب بڑے میاں کی شامت آ گئی، وقت آ گیا، کیوں بولے امیر کے سامنے؟ اندر جا کے دیکھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ فرما رہے تھے احیانی احیاء اللہ، اس نے مجھے زندگی بخش دی ہے، اللہ اس کو زندہ سلامت رکھے، اس نے مجھے زندگی بخش دی ہے، ورنہ میں تو مر رہا تھا کہ جس ذمہ دار اور امیر میں کوئی ٹوک نہ سکے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ اس طرح اپنے آپ پر اپنے کو ٹوکنے والوں کو تیار کرتے تھے۔ جی ہاں، 4 جمعہ اعلان کر کے تیار کیا کہ کوئی اعتراض کرے، کوئی ٹوکے، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں ہمیں ٹوکنے والے ہیں۔ یہ بات ہے، اس لیے علماء کا ٹوکنے والے علماء کا کو اپنے اوپر احسان سمجھا کرو۔ اللہ جزائے خیر دے علماء حق کو کہ ایسی جو کی طرح متوجہ فرماتے رہتے ہیں جس کے بیان کرنے میں انبیاء علیہ السلام کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی عصمت اور ان کے مقام کے خلاف کوئی ذرہ برابر کوئی شائبہ بھی ہو، ایسی چیز کی طرف علماء متوجہ فرما دیتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف، فرمایا کہ اے معاذ، جب کوئی معاملہ پیش آئے گا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ فرمایا کہ میں فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب قرآن کے اعتبار سے، قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر تم اللہ کی کتاب میں وہ مسئلہ نہیں پاؤ گے، وہ جھگڑا نہیں پاؤ گے، اس کا حل، تو کیا کرو گے؟ کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث۔ فرمایا کہ اگر تم سنت رسول میں اس کو نہیں پاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ اور فرمایا کہ میں غور و فکر کروں گا اور اس غور و فکر میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا، اس غور و فکر میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، اس غور و فکر میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو وہ علم دے دیا، اور وہ سمجھ دی کہ جس سے اللہ کے رسول راضی ہیں۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر سے زیادہ ڈرنے والا ان چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں تھا جن کو ابو بکر جانتے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کے بعد ابو بکر سے زیادہ اس چیز سے کوئی ڈرنے والا نہیں تھا جس کو وہ جانتے نہ ہوں، اور ابو بکر کے بعد عمر سے زیادہ ان امور کے بارے میں ڈرنے والا کوئی نہیں تھا جن امور کو وہ جانتے نہ ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امر پیش آیا، انہوں نے اس کا حل اللہ کی کتاب میں نہیں پایا اور نہ سنت میں پایا اور نہ صحابہ کے اثر میں پایا۔ فرمایا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اگر وہ صحیح ہوئی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر وہ خطا ہے تو خطا میری طرف سے ہے۔ اس پر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، اس پر میں اللہ سے استغفار بھی کرتا ہوں۔ شرح کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لکھا کہ اے شرح، جب تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے گا تو تم اس میں اللہ کی کتاب قرآن کے اعتبار سے فیصلہ کرنا، اور اگر تمہارے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو تم فیصلہ کرنا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ اللہ کے رسول کی سنت میں ہے تو پھر اس پر فیصلہ وہ کرنا جس پر امت کا اجماع ہے، امت کا
इजमा है, जिस पर उम्मत का इजमा है उसके मुताबिक फैसला करना, जिस पर उम्मत का इजमा है। वीडियो कैसा लगा आपको अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।